آپ علمی و عادی شخص ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مقرر بھی ہیں اور اپنے اندر بحیثیت ذمہ دار پاکستانی درد بھی رکھتے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے اظہار خیال کے لیے میں ملتمس ہوں جناب فیض اللہ فراق صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات سے مجلس کو آگاہی بخشیں اور اپنا کلام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم کرنل عتیق صاحب پرنسپل کیڈٹ کالج چلاس، محترم ظہور ولی صاحب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈی ایم ایل، سابق ڈپٹی کمشنر ڈی ایم ایل محترم اعظم شاہ صاحب، عطیہ اللہ بیگ صاحب وائس پرنسپل کیڈٹ کالج چلاس اور کیڈٹ کالج چلاس اور پبلک اسکول چلاس کے اساتذہ کرام اور ہمارے ڈی ایم ایل کے مستقبل کے، اس ملک کے مستقبل کے ہونہاروں، اقبال کے شاہینوں، السلام علیکم۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہن کے موضوع میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ آج ہم سب یہاں پہ اس مرد حر جس کو جتنے الفاظ کہیں، مرد مجاہد کہیں، مفکر کہیں، شاعر انقلاب کہیں، شاعر پاکستان کہیں، شاعر مشرق کہیں، مجدد کہیں، فلسفی کہیں، جو بھی کہیں، کوئی بھی لفظ کہیں، اقبال اپنی ذات میں انجمن تھے اور اس کے دن منانے کے لیے، اس کی یاد منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں، اور اس امید کے ساتھ یہاں پہ جمع ہیں کہ ہمارے نوجوان آنے والا ہمارا جو مستقبل ہے وہ فکر اقبال سے آشنا ہو کر اس ملک کے در و دیوار کو سنبھالیں گے اور یہاں پہ فکر اقبال کو عام کرتے ہوئے دنیا میں انقلاب کا سبب بنیں گے۔ میں مختصر سی بات کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا، اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پرنسپل اور اس کی پوری ٹیم کا، کیڈٹ کالج چلاس کا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی ایم ایل کی تاریخ کا اولین اور مختصر ترین ایک ایسا ایونٹ کا انعقاد کیا ہے جس کے اندر نہ صرف فکر اقبال کھود کر بھرا ہوا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مختصر سی نشست کی جو ہے وہ صدائیں انشاءاللہ آنے والے نسلوں تک پہنچیں گی، اور آج اس حال کے اندر ہونے والی باتوں کے اثرات میں یہ سمجھتا ہوں اس کی دو رسوں گے، اور ڈی ایم ایل کا جو مستقبل ہمارے درمیان بیٹھا ہے وہ اس فکر کو لے کے چلیں گے، جس کا بہت زیادہ فائدہ ان کی شخصیت کو ہوگا، وہاں پہ ڈی ایم ایل کو، اس علاقے کو اور پاکستان کو ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر اس کی مینجمنٹ کو، پرنسپل صاحب کی ان کی کوششوں کو ہمیشہ سے سراہتا رہا ہوں، آج بھی سراہوں گا کہ آج جو ڈی ایم ایل کا ایک دماغ یہاں پہ بیٹھا ہے اور ڈی ایم ایل کا جو اثاثہ میرے سامنے ہے، میں یہی کہوں گا کہ 70 برسوں کے بعد، کئی عشرے گزرنے کے بعد، آج میں اگر مجھ میں امید کی لو پیدا ہوئی ہے تو کیڈٹ کالج اور پبلک اسکول کے نوجوانوں سے ہوئی ہے۔ آپ کا مستقبل ہے اور آپ نے اس ڈی ایم ایل کی جو کشتی ہے ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سنبھال کے لے کے جانا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے کاندھوں پر آج فکر اقبال کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں کروں گا، آپ کے کاندھوں پر ڈی ایم ایل کے بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہیں، اور آپ نے ڈی ایم ایل کو بدلنا ہے۔ یہ جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جہاں چھوٹی چھوٹی سوچیں ہیں، انفرادی سوچیں ہیں اور کلیکٹیو وزڈم آج تک کے معاشرے کا حصہ نہیں بن سکا ہے، یہ چند افراد اس کار خیر میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ڈی ایم ایل کے اس کلیکٹیو وزڈم کی کشتی کو آگے لینے میں معاون ثابت ہوں گے، اور کل جب عملی میدان میں، اس زندگی کے میدان میں آپ آئیں گے اپنے مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر، مختلف شعبوں کے اندر، تو آپ سے جو نئی پوت آئے گی، نئی نسل آپ سے پروان چڑھ کے آئے گی، وہ ڈی ایم ایل کو بدلے گی۔ ہم پر امید ہیں اور آج بھی پر امید ہے کہ آپ اس ڈی ایم ایل کا اثاثہ ہے، اس ڈی ایم ایل کا سہارا ہے۔ جب سے کیڈٹ کالج کا قیام یہاں پہ آیا تو اس دن سے ہمیں امید پیدا ہوئی ہے کہ ڈی ایم ایل ضرور بدلے گا، ورنہ ہم ناامیدیوں، کنودیت اور مایوسی کی چادر اوڑھے ہم مستقبل کے اندر اپنا دھندلے کا چہرہ اور ایک سیاہ باغ دیکھ رہے تھے۔ آج اس کے پیچھے پرنسپل کیڈٹ کالج چلاس، اس کی پوری ٹیم کا ایک ویژن، ایک سوچ شامل ہے۔ یہاں پہ میں نے چند بچوں کی اداکاری اور صداکاری کی وہ ادائیاں دیکھی، اس کے اندر ان کا تلفظ، ان کے الفاظ کی ادائیگی، اور مختصر سے وقت پہ
کل ایک مختصر سا ٹائم دیا تھا اور مختصر سے وقت کے اندر جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا ہے، یہ یقیناً اس کے پیچھے مربوط منظم جدوجہد ہے، پرنسپل کیڈٹ کالج چلاس کے ویژن ہے، اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اس کو آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا کنٹریبیوشن بھرپور طریقے سے ڈیمن کو دیا۔ یہ الگ بات کہ یہاں کے انفرادی سوچ رکھنے والوں کو یہ سمجھ نہ آئی ہوگی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے صلاحیتوں کا نہ لوہا منوایا بلکہ اپنے ضمیر کے ساتھ سچائی اور انصاف کیا ہے، اور یہاں کے بچوں کو ڈلیور کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہے۔ میرے دوستوں، اقبال کو جب ہم مناتے ہیں، اقبال کی فکر کو ہم سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں ایک بات ہمارے ذہنوں پہ، میں ایک ہی بات پہ فلسفہ خودی اور اقبال کا جو رویہ تفکر ہے اس پہ بات کرنے کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اقبال کا فکر کا ہر زاویہ اتنا کشادہ ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس میں آپ جب ڈوب جائیں گے تو آپ اپنی ذات کی نفی ہو جائے گی، لیکن اقبال کا ایک ایک پہلو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن میرے نزدیک اقبال کا فلسفہ تفکر دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی کو شکست دیتا ہے۔ اقبال جو تحقیق کی بات کرتے ہیں، اقبال جو ریسرچ کی بات کرتے ہیں، اقبال جو سوال اٹھاتے ہیں کائنات پہ اور کائنات کے کئی در کو کھول دیتے ہیں، کئی ابواب کھول دیتے ہیں، تو یہ اقبال کا اتنا بڑا فکر ہے کہ اس فکر کے اندر جب ہم قرآن کریم کا، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جگہ جگہ آپ کو غور و فکر کی دستک دی جاتی ہے اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔ اقبال بھی اپنے کلام کے اندر ہمیشہ سے غور و فکر کی بات کرتے ہیں، اور اقبال یہی کہتے ہیں، کھول آنکھ فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور مسلم نوجوانوں سے، اٹھو اپنی آنکھوں کو کھول دو، ان آنکھوں کو جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہر انسان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں، ان آنکھوں کو جو غور و فکر کی صلاحیت رکھتی ہے، جو سوال اٹھا سکتی ہے، جو کائنات کے کئی در کھول سکتی ہے اور کائنات کے اندر ایسے پردوں کو کھول دیتی ہے جو انسانیت کے لیے فروٹفل ثابت ہوتے ہیں۔ اقبال اس فکر کی بات کرتے ہیں۔ آج ہم پہ سوال اٹھانے کی پابندی ہے، ہم پہ سوچنے کی پابندی ہے، غور و فکر کی پابندی ہے۔ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، سوال نہیں اٹھائیں گے، تو آپ کبھی بھی اپنے اس بند ذہن کو نہیں کھول سکتے اور اس ذہن کے دروازوں کو نہیں کھول سکتے، اور آپ دنیا میں، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور دنیا کے مختلف میدانوں کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اقبال اسی تفکر کی بات کرتے ہیں۔ آج سے یہ عہد کریں، آج سے یہ تجدید عہد کا دن ہے، تو آپ عہد کریں کہ ہم غور و فکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور سوچیں گے ہر چیز پہ، اور اس میں مختلف سوال، اٹھنے والے سوال کی آپ جواب تلاش کریں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان کی تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، سائنسدانوں کی، انہوں نے پہلے سوال اٹھایا ہے، پھر جواب کی تلاش کا، کئی صحراؤں پہ سفر کیا ہے، کئی میلوں کا سفر کیا ہے، پھر جا کے کہیں ان کو منزل ملی ہے۔ دوسری بات، اقبال کا فلسفہ خودی، یہ لفظ خودی اتنی معنیت سے بھرپور ہے کہ جس کے اندر اقبال، ہم نے جو لٹریچر پڑھا ہے اور جتنے کتابوں کا مطالعہ ہوا ہے، آج تو مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ فلسفہ خودی، اقبال کا فلسفہ خودی انسان میں موجود صلاحیتوں کا نام ہے۔ انسان میں جو صلاحیتیں موجود ہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ جب انسان وجود میں آتا ہے، اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، تو اس کے اندر اللہ ہر انسان کے اندر صلاحیتیں رکھتا ہے، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک انسان ہے، اس کا تخلیق کار خدا ہے، اللہ ہے، اس نے اسی کو تخلیق کیا ہے، تو ان کو برابر صلاحیتوں سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اقبال کے نزدیک انسان میں موجود صلاحیتیں اقبال کی خودی ہے، اقبال کا فکر خودی، اسی کو کہتے ہیں آپ میں موجود صلاحیتیں اقبال کی خودی ہے۔ پھر اقبال یہ کہتے ہیں، یہ خودی ڈی سی صاحب نے کہا ہے، اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ پھر اقبال کہتا ہے، یہ خودی، یہ صلاحیتیں تو نمرود کے پاس بھی ہے، یہ تو فرعون کے پاس بھی ہے، یہ تو یزید کے پاس بھی ہے، یہ صلاحیتیں تو حسین کے پاس بھی ہے، عمر فاروق کے پاس بھی ہے۔ پھر اس خودی کو آپ کیسے تخلیق کریں گے؟ اقبال پھر اس خودی کے 3 سٹیجز بتاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، جب آپ اپنے صلاحیتوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے وجود کے اندر بہت ساری صلاحیتیں موجود ہیں، پھر 3 مرحلوں سے آپ کو گزارتے ہیں اقبال۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت، اقبال خودی کی تربیت کا پہلا مرحلہ ہے اطاعت۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذات کو خدا کے حوالے کر دیں، خود سپردگی کریں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ دوسرا مرحلہ بتاتا ہے ضبط نفس،
وہ کہتے ہیں کہ خودی کو جب آپ صلاحیتوں کو سمجھتے ہیں، جب اطاعت سے بھی گزرتے ہیں، تو اقبال یہ کہتے ہیں ضبط نفس، آپ اپنے خواہشات کو، آپ اپنے مختلف اپنے من کی خواہشات کو قابو کریں اور آپ کی ہر خواہش اللہ کی تابع ہو۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ نیابت الہی کا بتاتے ہیں۔ ان تینوں سٹیجز سے گزر جاتے ہیں تو آپ پھر اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جب انسان کی خودی ان تین مراحل سے گزرتی ہے تو پھر امام حسین جنم لیتے ہیں، پھر فاروق اعظم بنتے ہیں، پھر علی بنتے ہیں، پھر عثمان بنتے ہیں۔ جب آپ خودی کو ان تین مراحل سے نہیں گزارتے، پھر وہاں سے تو نمرود بھی جنم لیتا ہے، پھر وہاں سے تو چنگیز خان بھی بنتا ہے، پھر وہاں سے تو یزید بھی بن جاتا ہے، جو دنیا کو تار تار کر دیتے ہیں اور ظلم کی علامت بن جاتے ہیں، انصاف کا قتل کرتے ہیں، سچائی کا قتل کرتے ہیں۔ آج آئے اقبال کی خودی کو سمجھتے ہوئے پہلے اپنے صلاحیتوں پہ انحصار کریں، پھر ان صلاحیتوں کے تین مراحل سے گزار کر تربیت کریں، پھر دیکھیں کہ دنیا آپ کو پکارے گی اور آپ دنیا کو لیڈ کریں گے۔ آپ کے سکول کے کالج کے دروازے پہ ریڈ ٹو لیڈ ہے۔ اس لیڈ کا نتیجہ بھی یہی ہے، جب آپ اپنے صلاحیتوں کو سمجھیں گے، پھر ان کی بھرپور تربیت کریں گے جو تین سٹیجز ہیں، پھر آپ لیڈر ہیں، پھر دنیا آپ کے پیچھے چلے گی اور آپ دنیا کی امامت کریں گے۔ آپ دنیا کی صداقت کے علمبردار بن جائیں گے، سچائی کے علمبردار بن جائیں گے۔ پھر اقبال آپ اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں، جس غلامی کی اقبال بات کرتے ہیں، میں جو سمجھا ہوں آج تک کوئی اور کسی اور طریقے سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ اقبال جس غلامی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، ہم اپنی ذات کے غلام ہیں۔ اقبال اس غلامی سے انسانوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ آج ہم اپنے انفرادی سوچ کے غلام بن کے رہ گئے ہیں۔ میں اپنے ذاتی مفاد کا غلام ہوں، میں اپنے نفس کا غلام ہوں، میں اپنے خواہشات کا غلام ہوں۔ اقبال اس غلامی سے نکلنے کی بات کرتے ہیں۔ پہلے انسان جب اپنی ذات کی غلامی سے نکل جاتا ہے، خواہشات کی غلامی سے نکل جاتا ہے، پھر دنیا کو لیڈ کرتا ہے، پھر وہ دوسری غلامی اس کو سمجھ آتی ہے۔ آج ہمارا المیہ بھی یہی ہے، اس ملک کے اندر نوجوانوں کا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم آج تک اپنی ذات کی غلامی سے نہیں نکل سکے، اپنی خواہشات کی غلامی سے نہیں نکل سکے، اپنے مفادات کی غلامی سے نہیں نکل سکے۔ آج اگر ہم اس دین کی ملازمت کو سمجھتے ہوئے فکر اقبال سے یہ بات بھی ہم ایک چھوٹی سی بات حاصل کر کے جاتے ہیں کہ آئے آج ہم اپنا احتساب کریں، اپنی ذات کا احتساب کریں۔ میرے والدین نے مجھے اس کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، کیا میں اپنے اس پڑھائی کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں؟ کیا میں اساتذہ کے اس محنت اور مشقت کے باوجود ان کے احترام میں کوئی دقیقہ فروگزاشت تو نہیں کر رہا؟ کہیں پہ میں اپنا ٹائم ضائع تو نہیں کر رہا ہوں؟ کہیں پہ میں سوشل میڈیا انٹرنیٹ میں لگ کر میں اپنے قیمتی وقت کو تو ضائع نہیں کر رہا ہوں؟ اپنے احتساب کا دن بھی ہے، خود احتسابی سے گزرنے کا دن بھی ہے۔ جب اپنے ذات کو ٹٹولیں گے، اپنے اوپر احتساب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اقبال آپ کو کس غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اپنا احتساب کر کے خود کو غلامی سے نکالیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جا کے کل معاشرے کو تبدیل کریں گے، علاقے کو تبدیل کریں گے اور اپنے ارد گرد اس ماحول کو تبدیل کریں گے جس ماحول کو تبدیل کرنا ناگزیر ہے۔ اور اس کے بعد آج آپ پر جو میری امیدیں ہیں، جو اس قوم کی امیدیں ہیں، اس علاقے کی امیدیں ہیں، جو اساتذہ کی آپ کے اوپر محنت ہے، پرنسپل کے ویژن ہے، کوشش ہے، اس نے 2 سالوں سے آپ جو محنت کی ہے اس کا صلہ یہی ملنا چاہیے کہ کل آپ یہاں سے نکل کر دیوبند کی وہ سافٹ امیج بنے کہ دنیا کے سامنے اس علاقے کا جو چہرہ ہے وہ کسی اور طریقے سے دیکھیں لوگ، وہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں، تحیر میں پڑ جائیں کہ ہم تو سوچتے کچھ اور ہیں، یہاں پہ ہیں کچھ اور۔ آپ اس نیریٹو کو ڈیولپ کریں، اس بیانیے کو تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کریں جس بیانیہ کو ہم نے تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے پہلے اس علاقے کا نام آتا ہے اس چنداس کا، لوگ کہتے ہیں یہ تو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ سیکٹیرین نفرتیں کرتے ہیں اور ان کی کوئی خوبی دنیا کے سامنے نہیں ہے۔ اور اس نیریٹو کو چینج کر کے اس بیانیہ کو تبدیل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور سے میں توقعات نہیں رکھتا، نہ میری امید ہے۔ اور اس علاقے کی، اس مٹی کی امید، اس علاقے کی امید ہی آپ ہیں کہ آپ اس دیوبند کو بدلیں گے۔ آج یہ سبق بھی لے کے یہاں سے نکلیں، کل آپ زندگی کے مختلف شعبوں پہ جائیں گے جہاں اپنے والدین کا نام روشن کریں گے، وہاں آپ کی زندگی کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، آپ کے ذات کو فائدہ ہوگا، کسی اور کو فائدہ نہیں۔ آپ جب کسی کامیاب بن جاتے ہیں کسی شعبے میں، سب سے جو امیجیٹ فائدہ ہے وہ آپ کا ہے،
اور کسی کا نہیں ہے، اس کے بعد آپ کے والدین کا، اس کے بعد آپ کے علاقے کا، اس کے بعد ملک کا ہے، اگر آپ اتنے کلیکٹیو وزڈم کے ہوں۔ اگر نہ ہو تو میرا نزدیک ایک اور نیریٹو بھی میرے ذہن میں ہمیشہ سے پرنسپل صاحب معذرت کے ساتھ، اس ملک کو جتنے پڑھے لکھے لوگوں نے لوٹا ہے وہ کسی ان پڑھ رہا ہے نہیں لوٹا ہے، یا تو ڈاکٹر کسائی بن جاتا ہے، یا تو ایکشن لوٹ مار کرتا ہے، یا تو ڈیفو بن کے پھر کر کے چکرے کاٹتا ہے۔ تو یہ کسی چرواہے کو ٹائم نہیں ملتا، وہ صبح بکریاں لے کے اوپر جاتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، مزدور ایک پتھر کوٹتا ہے، 100 روپے کماتا ہے، گھر آتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے یار لوٹ مار کرنے کی۔ تو پھر آپ ہی اس ملک کی بدنامی کی علامت بن جائیں گے۔ اور آپ اگر اس معاشرے سے الگ تھلگ ہیں تو اس الگ تھلگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کو بھی الگ تھلگ ہی بنائیں، ایک خوشحال باوقار ترقی یافتہ گلگت بلتستان اور پاکستان بنا کر اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، اقبال کا جو فکر ہے اس کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ یہ دیوبند بدلے گا، گلگت بلتستان بھی بدلے گا، پاکستان بھی بدلے گا، اور یہاں پہ بہت ساری تبدیلیاں بھی آئیں گی، خوشحالی بھی آئے گا۔ یہ سی پیک کا دور ہے، یہ آپ کا یہ علاقہ معاشی ہب بننے جا رہا ہے اور انٹرنیشنل معاشی بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ چھوٹا سا گلگت بلتستان آج رشیا، چائنا اور پاکستان کا معاشی بلاک کا حصہ بننے جا رہا ہے، معاشی بلاک کا، جہاں پہ انٹرنیشنل دنیا کے بہت ساری جنگیں جو ہے نا ہو رہی ہیں، سر جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس تناظر میں بھی آپ نے اس علاقے کو دیکھنا ہے، اس علاقے کا امپورٹنٹ جغرافیہ، اس علاقے کی حساسیت اور اس علاقے کا جو وسائل ہیں اور آنے والے جو اپرچونٹیز ہیں، مواقع ہیں، اس سے خود کو ضائع نہیں کریں۔ کل سی پیک بنے گا، کل یہاں بڑی بڑے پروجیکٹ بنیں گے، کل یہاں کا نقشہ چینج ہوگا، اس وقت ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہوگی، ناٹ ٹیکنیکل لوگ پھر وہاں پہ جو ہے ترستی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنے مجبوری کی داستان لکھیں گے۔ آپ جب ٹیکنیکل ماہرانہ فیلڈ میں اپنے آپ کو تیار کریں گے، علم کے ہتھیار سے خود کو لیس کریں گے، تو پھر سی پیک یہاں کے انٹرنیشنل پروجیکٹ اور بدلتے ہوئے پاکستان سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ اسی طرح گورے رہیں گے، اسی سوچ کے ساتھ، انفرادی سوچ کے ساتھ، جو باہر جو سب نیشنلزم ہے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو پھر وہ مواقع بھی آپ سے ہاتھ سے جائے گا۔ اسی لیے اس موقع کے لیے خود کو تلاش کریں اور خود کو تیار کریں۔ میری بہت زیادہ امیدیں ہیں اور میری امیدوں پہ پانی نہیں پھیرنا، اور مستقبل میں آپ کو دیوبند کا بدلتا ہوا چہرہ دیکھوں گا، اور آپ کے کھول و فہم، آپ کا کردار اور آپ کے عمل سے آپ ثابت کریں گے آپ واقعی میں اقبال کے شاہد ہیں اور امت محمدیہ کے وہ سپاہی ہیں جو یقیناً اور حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے۔ اس کلام کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، احمد نذیر قاسمی کی اشعار کے ساتھ میں نے بہت وقت آپ کا لیا، اجازت چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری عرض بات پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کے گزرنے کبھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔